قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ دل کی گہرائیوں سے تمام سننے والے حضرات اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بات کی تھی آپ حضرات کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب نبی کریم علیہ السلام کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹیوں کا 4 ہونا سب سے بڑی دلیل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے میرا نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو۔ یہاں مخاطب کے 3 نام، 3 درجے، 3 حیثیتوں کے مخاطبین ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ عربی لغت میں ایک بیوی ہو تو زوجہ کہا جاتا ہے، 2 ہوں تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، زوجتان و زوجان، مرد و عورت کے لیے۔ 3 سے لے کر پھر ہزاروں لاکھوں تک جمع کا صیغہ استعمال ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 1 نہیں، 2 نہیں، 2 سے زیادہ تھیں، جس وجہ سے قرآن نے جمع کا صیغہ ازواج استعمال فرمایا۔ یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں، زوجہ 1 کو کہا جاتا۔ وَبَنَاتِكَ، بنت، بنتان، ایک بیٹی ہو تو بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 ہوں تو بنتان کا استعمال ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 2 سے زیادہ تھیں، اسی لیے قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، وَبَنَاتِكَ۔ اب ایمان والی عورتوں کو الگ بیان کیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو۔ اب یہ 3 درجے ہیں، ازواج، بنات، نساء المومنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی ہوتی، باقی 3 آپ کی اپنی نہ ہوتی تو ان کا شمار نساء المومنین میں ہوتا۔ بے شک وہ ایمان والیاں تھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ایمان ان کے گھر سے نکلا ہے، لیکن صیغہ استعمال کیا گیا جمع کا، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 4 کی پرورش کی، جس طرح 4 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بس اتنا ہی بیان کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں جو حضرت خدیجہ سے ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کو طیب طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ القاب دونوں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے تھے۔ ایک بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا، جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔
آگے چلتے ہیں. یہ ساری اولاد زمانہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئی ہے. صرف ایک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت نبوت کے پہلے سال میں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رکھیے شان عظمت اس لحاظ سے بھی ان کی زیادہ ہے کہ وہ نبوت کے سال میں پیدا ہوئی. یعنی باقی بیٹیاں محمد ابن ان کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ورقہ بن نوفل سے سن کر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یقین کامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں. پھر وہ ایک وقت آیا جب خزاں کو بہار کی انتظار تھی، دھوپ سائے کی انتظار میں تھی، پھول اپنی خوشبو کے انتظار میں تھے، ہوائیں گردش میں تھیں کہ کب باد صبا کا جھونکا آئے. مساکین، غرباء، فقراء اس ہستی کے انتظار میں تھے جو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا ہو. ظلم عدل کی انتظار میں تھا کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا. اس سے پہلے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آمد ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اقتصادی یا مالی طور پر جو پریشانیاں تھیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ دور ہوتی ہیں، تو ذہنی اور قلبی سکون آیا تھوڑا بہت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کی زندگی کو اختیار کیا کہ جس میں ذات حق کی تلاش تھی. بس ایک سوچ تھی کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. اس کی تلاش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کو اختیار کیا، اور خلوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں تنہائی کا سہارا لیا. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے خوابوں سے پذیرائی کی گئی. اس وقت کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں سے روشناس کرایا گیا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سچے خواب یہ نبوت کے وحی کے 40واں حصہ ہیں. بعض لوگوں نے 25واں حصہ بھی لکھا ہے کہ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوتی ہے. یعنی خواب دیکھنا اور صبح اسی چیز کا بالکل میرے سامنے سچ ظاہر ہو جانا جو میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، یہ نبوت کی ابتدا ہوتی ہے کہ آگے چل کر چونکہ نبوت نے سچ کہنا ہے، لوگوں کو سچ سنانا ہے، اور نبوت پر سچ نے اترنا ہے، تو سچ کا ایک راستہ، سچ کی ایک منزل، اور اس سچ پر یقین، اور پھر اس سچ کا دعویٰ کرنے کی حیثیت اور ایک ہمت پیدا ہو. اور یہ
اکثر انبیاء کے ساتھ ہوا۔ نمبر 2، نبوت کے ملنے سے پہلے کوئی نبوت کی نشانیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، جس سے نبی کے اندر ایک ارادے کی پختگی پیدا ہوتی ہے، اپنے مشن کے لیے ایک راہ منتخب کرنے کا ایک موقع ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اور پھر ایک اور بات کہتا چلو، جس کو ہماری شریعت میں عصمت انبیاء کا عقیدہ کہا جاتا ہے، کہ نبی معصوم ہوتا، نبی کا گناہ کے نزدیک چلے جانا بڑی دور کی بات ہے، اللہ گناہ کو بھی نبی کے نزدیک نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ کل نبی نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرنا ہے۔ زمانہ نبوت سے پہلے اگر وہ تھوڑا سا بھی بھٹک جائے نعوذ باللہ، تو کل لوگوں کے سامنے کس طرح بات کرے گا، اور لوگ تو انگلی اٹھا کر کہیں گے کہ کل تم خود یہ کرتے رہے ہو، آج ہمیں کہنے آئے ہو۔ اللہ پاک کسی بھی نبی کے بارے میں کسی کو بھی کہنے کی اتنی جرت نہیں دیتا، ہمت نہیں دیتا، نبی کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف بنا کے بھیجتا ہے، جسے ہم عصمت انبیاء کا عقیدہ کہتے ہیں۔ چونکہ نبی کی زندگی نمونہ ہے، یہ جہاں سچ کا نمونہ ہے، حق کا نمونہ ہے، نعوذ باللہ اگر تھوڑا ناحق ہو جائے تو کیا وہ بھی نمونہ ہوگا؟ نہیں میرے دوستو، نبوت ملنے سے پہلے مکے کے ہر نوجوان، بوڑھا، مرد و عورت کی زبان پر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں صادق اور امین ہونے کے جملے میرے اللہ نے ہر ایک زبان پر جاری فرمائے۔ اور زمانہ نبوت سے پہلے بھی مثلا حدیثوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی طواف کرتے اللہ کے کعبے کا، تو کعبہ تو 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی طواف کرنے والا کعبے میں پڑے ہوئے بتوں کو چھو کے گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو چھوا نہیں، بلکہ اگر کوئی سنجیدہ بندہ آپ کے ساتھ طواف کرنے میں مصروف ہوتا تو آپ اسے بھی روکتے کہ ان کو چھونا اچھی چیز نہیں ہے، اسے شرک کہا جاتا۔ جس ذات کے گھر کا طواف کر رہے ہو وہ تنے تنہا ہے، اور اس تنے تنہا کو پکارنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت سے پہلے جو 40 سال کی زندگی گزاری ہے، جھوٹ کو کبھی جرت نہیں ہوئی وہ نبوت کے پاس آ جائے۔ میں آج آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جس نبی کا کلمہ آپ اور میں نے پڑھا ہے، اس نبی نے تو اپنی 63 سال کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ کہا، قرآن کی آیت سنا کر، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور کہا کہ جب تم جھوٹ بولتے ہو تو منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ مومن کا شیوا ہی نہیں، مومن کا کام ہی نہیں جھوٹ بولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت سے پہلے اور زمانہ نبوت کے بعد یہ جو 63 سال کی زندگی ہے، کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ اس سے بھی اللہ نے اپنے نبی کو معصوم رکھا ہے۔ آپ اور میں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہم گالی دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اور میں اس بات کو سوچیں ذرا بیٹھ کر کہ ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت سے پہلے یا زمانہ نبوت کے بعد کبھی کسی کی چغلی غیبت نہیں کی، کبھی کسی پر بہتان نہیں باندھا، کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا،
کبھی کسی پر جھوٹی قسم نہیں کھائی، کبھی کسی بازار میں جھوٹی گواہی نہیں دی، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ اللہ اپنے نبی کو ایسا معصوم رکھتا، اس لیے کہ کل بھرے بازار میں جب یہ نبی بنے گا اور نبوت کا اعلان کرے گا تو کوئی کہنے والا یوں نہ ہو کہ کل تو ہمارے ساتھ تم خود ایسا کرتے رہے، آج ہمیں تبلیغ کر رہے ہو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں اور ایسی ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی اللہ اپنے نبی کو معصوم رکھتا۔ یہ جتنا عمر کا حصہ مکے میں گزرا، کبھی آج تک کسی نے نبی علیہ السلام کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ اللہ نے موقع ہی نہیں دیا، موقع ہی نہیں دیا، موقع ہی نہیں دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہفتوں کبھی دنوں غار حرا میں تنہائی کا سہارا لیا۔ جیسے آپ اور میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام اس طرح تشہد میں بیٹھ کر غور و فکر کی زندگی گزارتے۔ یہ عبادت ہی غور و فکر کی تھی کہ یہ آسمان کیوں بنا ہے، یہ زمین کیوں بنی ہے، یہ چاند ستارے سورج کیوں بنے ہیں، یہ پہاڑ، یہ ندی نالے میں کیوں بنا ہوں، یہ انسان کیوں بنے ہیں۔ ایک راہ حق کی تلاش تھی کہ مجھے کو راہ حق مل جائے۔ آخر کبھی مہینوں بھی رہے غار حرا میں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اگرچہ روزے تو اس وقت تھے نہیں، اسلام ابھی آیا ہی نہیں تھا، تو بھی تنہائی غار حرا میں گزرتی تھی۔ آخر ایک دن آیا کہ قرآن نے تو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور کہیں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائی میں تھے کہ جبرائیل امین نے آ کر اللہ کی طرف سے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، زندگی رہی۔ کیا ہوا غار حرا کی تنہائیوں میں؟ آئندہ کے درس میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔